تو یہ مکمل عمران خان کی جو ناکامی ہے اس کو عمران خان کی کامیابی بتا رہا ہے۔ تو عمران ریاض کی غلطی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جو ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں۔ 6 دن بعد میں تیاری کر کے آؤں گا، اور پھر آپ جیسے یوٹیوبروں نے کہا ہے کہ اب فکر مت کرو، 6 دن بعد عمران خان تیاری کر کے آ رہا ہے، پورا بندوبست کر کے آ رہا ہے۔ وہ 6 دن 6 مہینوں میں گزر گئے، عمران خان نہیں آئے، اور جب عمران خان نہیں آئے تو عمران خان کو سعد رضوی صاحب والا جو مشورہ تھا، جو اس کا ڈائلاگ تھا کہ جو ناچ گانا کرنے والی کے بچے ہوتے ہیں وہ انقلابی نہیں ہوتے، تو عمران خان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ جو ناچنے والے ہیں نا، جو ڈانس کرنے والے ہیں، یہ انقلابی نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان نے طرح طرح کے ٹچ دینے شروع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع سے جو میرا دعویٰ ہے، اور حافظ سعد رضوی صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، وہ الحمدللہ سچ ثابت ہو گیا۔ جب آرمی چیف کی تقرری کے بعد یہ سب باتیں سچ ثابت ہو گئی، بلکہ عمران خان نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور عملی طور پر بھی وہ بتا رہا ہے کہ میرے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے جتنے یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ نہیں مانتے، وہ ہجڑوں کو ہجڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مرد مجاہد ہی ہیں۔ میں خاص کر ذکر کر رہا ہوں عمران ریاض کا۔ یہ پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، میرا شروع سے یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک سیاست کریں گے، اس حد تک جائیں گے جب تک ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد یا نقصان نہیں ہوگا۔ جب عوام کا جہاں سے فائدہ شروع ہوگا تو وہ آگے نہیں جائیں گے۔ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ناچ گانا کرنے والیوں کے بچے انقلاب نہیں لا سکتے۔ یہ بڑا مشہور ڈائلاگ آپ سعد رضوی کے صاحب کو۔ یہ تو الحمدللہ آرمی چیف کی تقرری جب ہو گئی تو یہ باتیں تو سچ ثابت ہو گئی کہ یہ صرف عوام کو ہی بے وقوف بناتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں عمران ریاض کا۔ عمران ریاض کا ویڈیو کلپ سامنے رکھنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، خاص کر یوٹیوبروں کے لیے، کہ اگر جو لوگ کامیاب یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، کامیاب سے مراد آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد ہے پیسے کمانا، تو آپ عمران ریاض ہو گیا، سمیع ابراہیم ہو گیا، صدیق جان ہو گیا، صابر شاکر ہو گیا، یہ جتنے بھی یہ ہیں، آپ ان سے کچھ سیکھ لو۔ ان کا جو چورن بکتا ہے وہ پاکستان میں کسی کا نہیں بکتا ہے، کیونکہ یہ کسی کو بے وقوف نہیں بناتے ہیں، یہ بے وقوف سمجھ کے یہ ویڈیو بناتے ہیں اور لوگ دھڑک دھڑ دیکھتا ہے، کیونکہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ان کو عملی کام نہیں چاہیے، ان کو بس کوئی خوشی دینے والا ہو، کسی طریقے سے اس کو خوشی دینے والا ہو۔ اور کنٹینٹ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اب جو بھی عمران خان کے حق میں ویڈیو بناؤ تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ عمران خان کو 7ویں آسمان سے نیچے نہیں آنے دینا، عمران خان سے آگے پوری دنیا میں کسی کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا، امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان کے علاوہ کسی کو ثابت نہیں کرنا، پوری دنیا پورے مسلمانوں میں سچا عاشق رسول عمران خان سے آگے کسی اور کو ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس چیز کا خیال رکھو، اور جو کچھ بھی آپ کے منہ میں آئے بولتے جائے، آپ کی ویو کبھی کم نہیں ہوں گے۔ یہ میں بناتا ہوں۔ تو عمران ریاض بھی کچھ اسی طرح ہی کر رہا ہے۔ عمران ریاض نے آرمی چیف کی تقرری کو عمران خان کی کامیابی قرار دے دیا ہے، اور ان کو مخالفین کو کہا ہے کہ عمران خان نے کرکرا ان کو جواب دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان ایک دنیا کا دلیر لیڈر ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ سب سے پہلے وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ صدر اس کو 20-25 دن تک ڈیلے کر سکتے تھے، یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا تھا، کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب صدر نے اور عمران خان صاحب نے اس تقرری کے لیے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تقرری کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ ان کو آرمی چیف مقرر کیجئے اور صدر پاکستان اس کو نہیں روکیں گے، میرٹ کے اوپر آپ سمری پہ دستخط کر دیجئے۔ اس سے عمران خان صاحب نے 2 چیزیں ثابت کی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے۔ دوسری بات جو عمران خان صاحب نے ثابت کی، انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے، جس کو چاہے آرمی چیف لگا دیں، چوائس میاں نواز شریف صاحب کی ہی تھی، شروع میں انہوں نے اس پہ بات کی تھی اور سب لوگ کہتے رہے کہ وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب چاہیں گے، تو میں بلیو کرتا ہوں کہ وہی ہوا ہے جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے۔ اس میں ناظرین، اس میں عمران ریاض کی غلطی نہیں ہے۔ عمران ریاض کا جو چورن بیچ رہا ہے وہ بیچ رہا ہے، جو مال اس کا بکتا ہے وہ بیچ رہا ہے، اس میں عمران ریاض کی غلطی نہیں ہے۔ اس میں جو خریدار ہیں ان کو سمجھدار ہونا چاہیے، اگر وہ سمجھدار ہوں گے تو ایسا مال کبھی بھی عمران ریاض نہیں بیچے گا۔ ناظرین، عمران ریاض نے کیا کہا ہے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق؟ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی یہ کامیابی ہے، 2 باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی عمران ریاض نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کی جب سمری پہنچی اس کے پاس
صدر علوی کے پاس، اس نے عمران خان سے مشورہ کیا تو وہ 25 دن اس کو ڈیلے کر سکتے تھے۔ سب جتنے ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اس کو روک نہیں سکتا ہے، بس صرف اس کو متنازع بنا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اس کو روک لے پرماننٹلی یا کسی اور کو لگا دے، ایسا ممکن نہیں ہے، بس صرف اس کو تھوڑا متنازع بنا سکتا ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو ہو چکا ہے، یہ عمران ریاض بھی تسلیم کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں آگے کیا کہتا ہے کہ عمران خان نے خاموشی سے اجازت دے گی صدر علوی کو دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ میں دلیر لیڈر ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، کوئی بھی آرمی چیف آ جائے مجھے اس سے ڈر نہیں ہے، میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ حالانکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، صرف اس نے صدر علوی سے مشورہ کرنے کا یہ جو ڈھونگ ہے نا، یہ قومی یوتھ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ بھائی دیکھو آخری جو بال ہے نا وہ پھر بھی عمران خان کے پاس میں گئی، جو فیصلہ ہے نا وہ عمران خان نے ہی کرنا ہے۔ یہ صرف ان کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا، عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا ہے کہ ایک تو عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں دلیر ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، کوئی بھی آرمی چیف آ جائے۔ دوسرا وہ کیا کہتا ہے کہ دوسرا عمران خان کی یہ جیتا ہے کہ عمران خان نے کا یہ سچ ثابت ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ میری کوئی چوائس نہیں ہے، جس کو بھی لگانا ہے لگا لو، میری کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کا مشورے سے یہ لگا ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہو، یہ لگا ہے، یہ انہی کی ہے، لگا دو، میری کوئی چوائس نہیں ہے، میرے کوئی وہ نہیں ہے۔ اب ناظرین بڑے سوال کھڑے ہو گئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان تو میں بتا دیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس میں اس کی دلیری رہ گئی بھاڑ میں۔ عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس تقرری کو نہیں روک سکتا تھا۔ اب بات آ گئی کہ عمران خان کی کوئی چوائس نہیں ہے، تو عمران ریاض جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ کیسے بول رہا ہے کہ عمران خان کی بہت بڑی خواہش تھی جنرل فیض حمید کو لگانے کی، اسی خواہش کی وجہ سے تو اس کو اتارا گیا، تحریک عدم اعتماد لا کے اس کو اتارا گیا۔ جب یہ اتر گئے تو اب تو جنرل فیض حمید نہیں بن سکتا تھا، یہ تو کیونکہ عمران خان کی خواہش تھی۔ اب آپ جیسے یوٹیوبروں نے، آپ جیسے یوتھیوں نے، آپ جیسے تجزیہ نگاروں نے یہ کہا بس فکر مت کرو، قومی یوتھ کو فکر مت کرو، کیونکہ بس عمران خان 2 دن بعد 25 مئی کو آ رہا ہے، جو ہی عمران خان یعنی کہ اعلان کرے گا، کال دے گا، پورا پاکستان باہر آ جائے گا، بلکہ شاید ان کو یہ امید تھی کہ پوری دنیا آ جائے گی، تو پھر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، جب دوبارہ بنیں گے تو پھر جنرل فیض حمید آ جائے گا۔ لیکن وہ تو خواب پورا نہیں ہوا، عمران خان کو بھاگنا پڑا۔ تو پھر عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو ابھی میں تیاری کر کے آؤں گا، 6 دن بعد میں تیاری کر کے آؤں گا، اور پھر آپ جیسے یوٹیوبروں نے کہا ہے کہ اب فکر مت کرو، 6 دن بعد عمران خان تیاری کر کے آ رہا ہے، پورا بندوبست کر کے آ رہا ہے۔ وہ 6 دن 6 مہینوں میں گزر گئے، عمران خان نہیں آئے، اور جب عمران خان نہیں آئے تو عمران خان کو سعد رضوی صاحب والا جو مشورہ تھا، جو اس کا ڈائلاگ تھا کہ جو ناچ گانا کرنے والی کے بچے ہوتے ہیں وہ انقلابی نہیں ہوتے، تو عمران خان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ جو ناچنے والے ہیں نا، جو ڈانس کرنے والے ہیں، یہ انقلابی نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان نے طرح طرح کے ٹچ دینے شروع کیے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ جہاد ہے، یہ سیاست نہیں ہے، آپ کو گھر گھر میں جا کے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے سب بچوں کے ساتھ نکلنا ہے، آپ نے مرنا ہے، یعنی کہ سب کچھ اسلامی ٹچ دیے۔ لیکن پھر بھی عمران خان کو وہی ڈائلاگ گھوم رہا تھا حافظ سعد رضوی صاحب والا کہ بھئی ناچ گانا کرنے والے خان صاحب، ناچنے والیوں کے بچے انقلابی نہیں ہوتے۔ تو پھر عمران خان نے اس دھرنے سے پہلے ایک اور ٹچ دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آ جاؤ، وہاں انجوائمنٹ ہوگی، آپ انجوائے کرو گے، آپ کے اوپر کوئی شیلنگ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی عوام نہیں نکلی، پھر بھی عوام عمران خان کو سمجھ آ گئی کہ اس عوام سے میں انقلاب تو نہیں لے آ سکتا۔ تو پھر اس نے یو ٹرن لینے شروع کر دیے۔ امریکہ کا یو ٹرن اس نے لے لیا، آرمی چیف کا یو ٹرن لے لیا، جو عمران ریاض اسی کلپ میں کہتا ہے نا جی عمران خان نے کہا تھا کہ میری کوئی چوائس نہیں ہے۔ عمران خان نے کب کہا تھا؟ کچھ دن پہلے اس نے اکٹھے یو ٹرن لیے، امریکہ کا یو ٹرن لیا، آرمی چیف کا یو ٹرن لیا، سب کچھ۔ اس سے پہلے عمران خان کہتا تھا کہ یہ چور اور ڈاکو آرمی چیف کو لگائیں گے۔ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو کا آرمی چیف لگ چکا ہے، تو پھر یہ آپ نے جو مجاہد تیار کیے ہوئے تھے، جو سر پہ کفن باندھ کے آ رہے تھے، جو کہتا ہے کہ اب یہ انقلاب نہیں رکے گا، اب حقیقی آزادی مارچ میں ان کو دلوا کے رہوں گا، آپ نے مرنا ہے، مٹنا ہے، وہ کہاں گئے؟
یہ طاقت آپ کہاں استعمال کریں گے، کب استعمال کریں گے، کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ کیونکہ طاقت تو آپ کے پاس ہے نہیں، صرف ناچ گانا کرنے والے، بات وہی ہو گئی سعد علی زیدی کی کہ ناچ گانا کرنے والوں سے آپ عمران خان امید نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، جو آپ کے پاس پاور تھی حکومت میں، تو آپ جو حکومتی پاور تھی نا، وہ صرف استعمال کر سکتے تھے عاشقان رسول کے اوپر، علماء اکرام کے اوپر، جو لوگ بھی یعنی کہ ناموس رسالت کے لیے نکلتا تھا، ختم نبوت کے لیے نکلتا تھا، فرانسیسی سفیر کے نکلتا تھا، تو اس کے اوپر آپ نے فزیکل یعنی جو آپ نے جو پاور تھی وہ بھی استعمال کی، اور آپ نے سوشل میڈیا میں بھی خوب ان کو برا بھلا کہا ہے۔ اس لیے آج عمران خان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو عمران خان اس آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ عمران خان کا یہ جو 7 مہینے کا ڈرامہ تھا، اس کا مقصد ہی آرمی چیف تھے۔ سب سے پہلا مقصد کہ جنرل فیض حمید کو لگانا ہی لگانا ہے، وہ تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو پھر اس نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں لگتا ہے تو کم از کم لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر یہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو ایک عمران خان کا بھی نہیں لگا، دوسرا اسی کو لگایا گیا کہ جو عمران خان نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ مکمل عمران خان کی جو ناکامی ہے، اس کو عمران خان کی کامیابی بتا رہا ہے۔ تو عمران ریاض کی غلطی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جو ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں، اور ان بیچاروں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہ یوٹیوبر، یہ صحافی آپ کو بے وقوف سمجھ کر ڈالر کما رہے ہیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، صرف آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔